الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم، قابل احترام مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک اور قرآن مجید باہم مربوط ہے۔ قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو جن عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے ان میں سے قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کی وجہ سے امت محمدیہ نے وہ شرف پایا ہے، اور اس کے نبی کی وجہ سے وہ شرف پایا ہے جو یہود و نصارہ کو حاصل نہیں۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے لطیف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، ایک ہیڈنگ اور ایک باب قائم کیا، باب فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن مجید کی فضیلت دیگر کلام پر۔ ویسے اس سلسلے میں جامع ترمذی میں روایت ہے جس کی سند ضعیف ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذیل میں جو دو روایتیں ذکر کی ہیں ان میں دوسرے نمبر کی روایت سے عجیب و غریب طریقے پر مستنبط فرمایا ہے اپنے ترجمے کو اور اپنے ہیڈنگ کو اور اپنے باب کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت محمدیہ کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا، امم سابقہ یہود و نصارہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فضل اور جو شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو، اس کو اس انداز میں سمجھو کہ ایک آدمی نے کام کرنے والوں کو اجارے پر لیا، ایک نے کام کیا دوپہر تک ایک قیراط پر، دوسرے نے کام کیا ظہر سے لے کر عصر تک ایک قیراط پر، اور پھر ایک قوم آئی جس نے عصر سے مغرب تک کام کیا، ان کو دو دو قیراط مل رہے ہیں۔ اس روایت میں کافی تفصیل ہے، یہاں تو صرف یہ سمجھانا ہے کہ یہود انہوں نے کام کیا صبح سے لے کر ظہر تک، نصف نہار تک ایک قیراط پر، نصارہ نے کام کیا ہے ظہر سے لے کر نصف نہار سے لے کر عصر تک، اور امت محمدیہ کام کر رہی ہے عصر سے لے کر مغرب تک، اور اجر مل رہا ہے دوہرا، ڈبل، دو دو قیراط۔ اہل کتاب نے اشکال کیا، اعتراض کیا کہ ہم زیادہ کام کرنے والے، ہمارے کام کے اور زیادہ اور ویجز ہم کو کم مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ تمہارے حق میں سے تو کم نہیں کیے، تم کو تو ایک قیراط دے دیا، حالانکہ تم کو ایک قیراط ملنا چاہیے تھا پورے دن کا، صبح سے لے کر شام تک کا ایک قیراط، لیکن یہ تو میرا فضل تھا کہ میں نے ایک قیراط تمہارے دوپہر تک کے کام کے لیے دے دیا۔ اسی طرح نصارہ کو کہا گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یوں کہا کہ تمہارے حق میں سے تو کچھ کم کیا نہیں، تو یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہے عطا کروں۔ تو امت محمدیہ کو جو فضل اور جو شرف حاصل ہوا ہے وہ اس کے نبی کی وجہ سے اور اس امت کو ملنے والی کتاب کے ذریعے سے،
اس طرح فضل القرآن علی سائر الکلام کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت فرمایا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب کتاب ہے قرآن مجید، عجیب و غریب کتاب۔ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، معانی اور اس میں جو مضامین اور جو علوم بھرے ہوئے ہیں، ان علوم کو اگر دیکھا جائے، علماء آج تک اس پر بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے معارف کو اور اس کے حکم کو اور اس کے نکات کو میں نے کما حقہ بیان کر دیا۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ویسے ویسے علماء اس میں سے نئی نئی باتیں جو ہے نکال رہے ہیں۔ احکام کے اعتبار سے سب کچھ یہاں ہے، سب کچھ صاف ہے، واضح ہے، جو علماء نے لکھ دیا ہے کتابوں میں۔ میں گہرائی میں جو علوم اور گہرائی میں جو معارف ہیں اور اس میں جو حکم اور جو نکات ہیں، جو باریکیاں ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اور کوئی تو وجہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھنے والے، اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ ابو سفیان، ابو جہل، اخنس ابن شریک، باوجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ انہیں عداوت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دعوت کے کام سے انہیں چڑ، لیکن پھر بھی چپکے چپکے ایک دوسرے کو پتہ نہ چلے اس طرح وہ قرآن سننے کے لیے جاتے تھے۔ چند رات ایسا اتفاق ہوا کہ یہ تینوں کی تینوں مل گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کان پکڑے کہ بھئی یہ عوام کو پتہ چل جائے گا تو خواہ مخواہ ایک ہنگامہ ہو جائے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ جب تم رؤسا ہو، سردار ہو اور قرآن مجید سننے کے لیے جا رہے ہو تو پھر ہمیں کیوں منع کر رہے ہو؟ ہم کو کیوں کہہ رہے ہو کہ قرآن نہیں سننے کا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن۔ کفار نے عتبہ ابن ربیعہ کو، جو انتہائی فصیح اور بلیغ تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کے پاس سے قرآن کی آیات سن کر آئے اور سب مل کر اس کا جواب تیار کرے۔ تو عتبہ ابن ربیعہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ جب پڑھتے ہوئے اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و سمود پر آفت آئی تھی۔ تو عتبہ ابن ربیعہ نے اس قدر ڈر اور خوف محسوس کیا کہ خوف اور دہشت کے مارے مضطرب ہونے لگا اور اس کے ہوش حواس گم ہو گئے۔ لوٹ کر ساتھیوں کے پاس آیا اور ساتھیوں نے جب پوچھا کہ کیا سنا، تو کہا جو سنا خوف کی وجہ سے ایک حرف بھی میں سمجھ نہیں سکا اور نہ اس کا کوئی جواب ذہن میں آیا۔ وہاں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رضائی بھائی موجود تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ خدائی منبع سے نکلے ہوئے کلام کا کوئی جواب ہو سکتا ہے کیا بھلا؟ بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے، وہ قرآن لانے والے کا سر قلم کرنے چلے تھے، مگر قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی چند آیات کو سن کر پورا ذہن ان کا بدل گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبیر ابن مطعم مغرب کی نماز میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے مدینہ پہنچے تھے مکہ مکرمہ سے۔ مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنا، تو اس موقع پر وہ کہہ رہے کاد قلبی یطیر، میرا دل گویا سینے سے نکل پڑے گا، اور فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ما وقر الایمان فی قلبی، کہ میرے قلب میں ایمان نے جگہ پکڑی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے میں شامل فرمائی اور ہم خطبے میں سنتے رہتے ہیں، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فذلک حین استقر الایمان فی قلبی واحببت محمدا، کہ اسی وقت سے ایمان میرے قلب میں جاگزیں ہو گیا اور میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔
انسان کا دل تو بہرحال انسانی کا دل ہے. جس کلام کی عظمت اور تاثیر پتھروں میں پیوست ہو سکتی ہے اور پہاڑوں کا دل چیر سکتی ہے، اس کے لیے کسی انسان کے دل میں اتر جانا کون سی بڑی بات ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو بہرحال قرآن مجید عجیب و غریب کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب. قول ثقیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حالت غیر ہو جاتی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ غیر اولی الضرر صرف اتنا ٹکڑا نازل ہوا، میری ران پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ران مبارک تھی. کیا فرماتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پوری آیت نہیں، لا یستوی القاعدون کی پوری آیت نہیں، صرف اتنا ٹکڑا غیر اولی الضرر. وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ران مبارک میری ران پر تھی، ثقیل ہو گئی، مجھ پر گراں. اور گراں باری کا کیا حال تھا؟ حتی خفت ان ترد فخذی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا، مجھے خوف ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب مبارک نے اس قرآن مجید کو اخذ کیا، اس قرآن مجید کو لیا. لبید ابن ربیعہ مشہور شاعر، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، شاعری کو ترک کر دیا. شاعری کو ترک کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے کہا شاعری کے سلسلے میں شاعری کیوں ترک کر دی، تو کہا سورہ بقرہ آپ سکھا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو شاعری کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہو گئے کہ ان کا وظیفہ تھا اور ان کو جو پیسے مل رہے تھے بیت المال کی طرف سے 2000 تو 2000 پر 500 کا اضافہ کر دیا. بہرحال اچھے لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے. تو عجیب و غریب کتاب یہ ہمیں رب تبارک و تعالی نے دی ہے. معانی کا، علوم اور معارف کا ایک سمندر ہے. لہا معان کموج البحر فی مدد فوق جوہرہ فی الحسن والقیم. علامہ بوصیری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے قرآن کریم کی صرف ایک آیت پر غور کرتے ہوئے 5 راتیں گزر جاتی ہیں. اگر میں خود سے اس پر سوچنا نہ چھوڑوں تو اس سے آگے میں بڑھ ہی نہ سکوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کر دے اور معانی میں غور و فکر میں ڈوب جاتے. رمضان قریب الختم تو پھر جلدی ان کو ختم کرنا پڑتا تھا. یہ قرآن مجید کے معانی سے لبالب بھرے ہوئے ہونے کا حال ہے. یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ بس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قصہ ختم ہو گئی ہے. نہیں، قرآن مجید نے فرمایا، قرآن مجید میں واشگاف لفظوں میں ذکر کیا گیا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ کتاب کی اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. کتاب اور قرآن دو ذکر کر کے، کتاب اور قرآن دو لفظوں کا ذکر کر کے قرآن مجید اپنے دو وصفوں کا جامع ہونا بیان کر رہا ہے، اور دو وصفوں کے لیے جامع ہونا اس کا ثابت ہو رہا ہے. ایک وصف تو ہے کتاب، یعنی یہ مکتوب ہونے کے قابل ہے، اس کو لکھا جائے، اس کو چھپوایا جائے، اپنے پاس لکھ کر رکھو، چھپوا کر رکھو تاکہ عمل کے لیے محفوظ رہے. اور دوسرا وصف ہے قرآن، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو پڑھا بھی کرو تاکہ اس کے استحضار سے عمل کا اہتمام کیا جائے. خالی چھپوا کر یا لکھ کر رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت قرآنی نازل ہو رہی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور وہ امور سکھائے جو آپ کو معلوم نہ تھے.
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس سے مقصود محض انذار و تنزیل ہی نہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تنزیل سے مقصود تعلیم تھی، اور آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ محبوب خدا ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جس کتاب کو نازل فرمایا گیا وہ تعلیم کے لیے نازل فرمائی گئی ہے، صرف اتارنا مقصود نہیں ہے، لہذا اس کو پڑھا جائے، اپنے پاس رکھا جائے، پڑھا جائے اور اسے علم کو حاصل کیا جائے کہ یہ علم کا سوت ہے، یہ علم کا منبع ہے، یہ علم کا سرچشمہ ہے، اور اس کی جس قدر ہو سکے قدر کی جائے۔ اہتمام کرنے والوں نے اور پڑھنے والوں نے تو کتنا پڑھا ہے۔ ویسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ سال میں اگر 2 قرآن ختم کر لیے تو حق القرآن ادا ہو گیا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام الوفات میں جس سال آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال ہونے والا تھا اس رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا۔ اس سے استدلال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سال میں اگر 2 قرآن ختم کر لیے تو قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 40 دن میں قرآن کا ختم کرنا چاہیے۔ اور اسلاف نے، اکابر نے اور آج کے زمانے میں بھی کئی ایک علماء کا، کئی ایک حفاظ کا معمول ہے، ایک نہیں کئی ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنے دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے؟ یعنی اس سے کم میں جائز ہی نہیں۔ تو ابو محمد ابن حزم ظاہری وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنا جائز نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول اس صورت میں کراہت کا ہے، دوسرے قول میں وہ اجازت بلا کراہت کے قائل ہے، تو وہ اجازت دیتے ہیں بلا کسی کراہت کے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا قول یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کرے۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے کہ اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، انسان کی اپنی قوت پر ہے، انسان کے اپنے نشاط کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ انسان چستی کے ساتھ جس قدر پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، کچھ لوگ یہ خیال کریں گے کہ نہیں 7 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے، 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے وہی لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے میلان کو بھی سن لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میلان اسی طرف ہے کہ اس میں کوئی تحدید ودید نہیں، کوئی تحدید نہیں ہے۔ انہوں نے سورہ مزمل کی جس آیت قرآنیہ کو ذکر کیا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس سے اس بات پر دلالت ہو رہی ہے کہ انسان کے لیے آسان ہو ویسا وہ کر سکتا ہے، لہذا ایک دن میں بھی قرآن ختم کر سکتا ہے، اور ایک دن میں کئی ایک ختم کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ سعید سلطانی حنفی جن کا انتقال 3 شوال 984 میں احمد آباد گجرات میں ہوا ہے، رمضان المبارک میں صرف نماز میں قرآن مجید کے 5 ختم کر دیتے۔ اور مولا مصلح الدین حنفی جو بستان الحنفی سے مشہور تھے، 904 میں ان کی پیدائش ہے اور 977 میں رمضان کے آخری عشرے میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور استنبول اور کئی ایک شہروں کے وہ قاضی بھی رہے ہیں۔ وہ ہر ہفتے میں نماز میں قرآن مجید ختم کر دیتے، رمضان کی تخصیص نہیں، عام دنوں میں بھی ان کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے میں نماز میں قرآن مجید ختم کر دیتے۔ تو بہرحال انسان جس قدر اس سے شغف رکھے، جس قدر پڑھے، جس قدر اس کے معانی میں غور و فکر کرے، علماء کی بتائی ہوئی روشنی میں اور علماء کی ماتحتی میں، کم ہے۔ اب رہا یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ دیکھ کر افضل ہے یا زبانی؟ اکثر سلف تو دیکھ کر پڑھنے کو افضل کہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شافعیہ کی ایک جماعت نے اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حفظ پڑھنا یہ زبانی پڑھنا، حفظ پڑھنا زبانی پڑھنا یہ افضل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا جیسا آدمی اور جیسا جیسا حال،
اگر حفظ پڑھنے میں زیادہ توجہ ہوتی ہو تو حفظ پڑھنا افضل ہے، اور اگر دیکھ کر پڑھنے میں مزہ آتا ہو، اس میں استحضار و خشوع زیادہ محسوس ہوتا ہو تو دیکھ کر پڑھنا افضل ہوگا۔ اور فرض کرو کہ کسی کے لیے دونوں صورتیں مساوی ہے، دونوں صورتیں برابر، یعنی حفظ پڑھنے میں اور دیکھ کر پڑھنے میں توجہ یکساں ہو، تو اس صورت میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے دیکھنے کی مستقل جو ہے فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح سے موقوفاً مروی ہے، عدیم النظر فی المصحف، قرآن مجید میں نظر مسلسل کرو، مسلسل نظر کرو۔ اور ایک مرفوع روایت لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اس میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے حفظ کے مقابلے میں، ایسے جیسے فرض کی فضیلت نفل کے اوپر ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ تیز پڑھنا افضل ہے یا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا افضل ہے، تو اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد وغیرہ اسی کے قائل، اور بعض صحابہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تابعین اور بہت سے شافعیہ وہ کہتے ہیں کہ تیز پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ جتنے کلمات زیادہ پڑھے جائیں گے تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی قیمتی موتی صدقہ کرے، اور جو تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی چھوٹے چھوٹے موتی یا بہت سے دراہم وہ صدقہ کرے۔ تو اب اصل میں حساب بعد میں لگایا جائے گا، میزان دیکھی جائے گی، تیز پڑھنے والے کے موتیوں کی قیمت وہ بڑے قیمتی موتی کے برابر تو بیلنس برابر ہو گیا، ورنہ تو پھر اسی اعتبار سے حکم لگایا جائے گا کمی بیشی کا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی تعین نہیں، انسان کی اپنی طبیعت اور انسان کا اپنا انداز۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ٹھہر کر پڑھنے میں انہیں الجھن محسوس ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، اور تیز پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تیز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اطمینان سے پڑھنے میں جی زیادہ لگتا ہے، لہذا جس کو جس طرح پڑھنے میں سہولت ہو، جی زیادہ لگے، اس کو اسی طرح پڑھنا مناسب ہے۔ ویسے اکثر علماء یہی پسند کرتے ہیں کہ آدمی اطمینان کے ساتھ استحضار معانی کے ساتھ پڑھے۔ تیز پڑھنے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تیز پڑھنے میں رعایت مخارج کی ہونی چاہیے، ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہونا چاہیے، گڑبڑ نہیں ہو جانا چاہیے، ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے ایسا نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ پڑھنا یہ تو عبادت ہے ہی، اور بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا پڑھنا جو ہے اس انداز کا ہے نہیں اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے، بہت اٹک اٹک کر ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کافی دشواری ہمیں ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اچھی طرح پڑھ سکتا ہے وہ حافظ لہ، وہ کل قیامت کے دن جو معزز اور نیکوکار قرآن مجید کے نوٹ کرنے والے اور لکھنے والے یا مطلقاً لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، پابندی کر رہا ہے، وہو علیہ شدید یا وہو علیہ شاق، اور وہ اس پر گراں ہے، یتتعتع، وہ اٹکتا ہے بیچارہ پڑھتے پڑھتے، سلاسلت کے ساتھ، روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے فلہ اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ تو یہ خیال کر کے کہ بھئی ہم تو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فائدہ بیان فرما رہے، دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو روانی کے ساتھ پڑھنے والا اس سے یہ آدمی بڑھ گیا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اکہرا اس کے دوہرے سے بڑھ جائے۔ جیسے پونے
تو 1 پاؤنڈ اور انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش کی جو کرنسی ہے، جو روپیہ اور ٹاکا ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ادھر 1 ہی پاؤنڈ ہے اور ادھر مان لو کہ 40 روپیے، لیکن 40 روپیے اور 1 پاؤنڈ ان میں تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کسی سے رابطہ کرے اور قرآن مجید پڑھنا سیکھے، لیکن اگر مان لو جب تک وہ قرآن پڑھنا سیکھتا نہیں ہے تو کم از کم سننے پر بھی ثواب مرتب ہوگا، وہ بھی محروم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو۔ اس آیت کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے اگرچہ تلاوت کرنے والا اس کے مانند اس کو ثواب نہ ملے، لیکن بہرحال اس خاموشی سے سننے کے اوپر، توجہ سے سننے کے اوپر بھی یہ محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور قرآن مجید کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ادب نہایت ضروری چیز ہے۔ سلطان محمد شاہ کے متعلق مروی ہے کہ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حالت ہے؟ تو کہا بخشش ہو گئی۔ پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ ایک رات میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور محلے سے یا ہمسائے کے گھر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سن کر تخت سے اتر کر 2 زانوں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہا، مجھے بہت راحت محسوس ہوئی۔ اس تلاوت کے سننے پر بخشش ہو گئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ۔ تو بہرحال قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں تلاوت کی جائے، اور جو تلاوت نہ کر سکتے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی سے سیکھے، اور جب تک یہ میسر نہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کو سنا جائے۔ رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔